السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ٹاپک آف پبلک ہیلتھ۔ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹاپک آف پبلک ہیلتھ میں ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دی WHO پلرز، اور ہمارے پاس جو مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی جتنی بھی آبجیکٹیوز ہے، کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو WHO میں کون کون سے پلرز تھے، تو یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ WHO جو ہے نا، وہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، مدر کی ہیلتھ کیوں امپورٹنٹ ہے اور چائلڈ کی ہیلتھ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ڈسکس کی ہے، سوری ٹو سے، لیکن بہت دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو آلموسٹ آفٹر 2 منتھس ہم اس کو کنٹینیو کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم جلد ہی کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں فرام دی رائٹس آف دی چلڈرن۔ انشاءاللہ نیو انرجی کے ساتھ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ رائٹس آف چلڈرن کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر ہم مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے رائٹ۔ اب رائٹ میں یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب ٹیک والا مطلب نہیں ہے کہ رائٹ ٹیک نہیں، اس کا مطلب ہے حقوق۔ جو بچے ہیں اس کی حقوق کیا ہے، رائٹس آف دی چلڈرن کیا ہے ہمارے پاس۔ اگر ایک بچہ ہے تو اس کی عام زندگی میں کتنے حقوق ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ حقوق اس کے لیے پریزنٹ ہے، کنسٹیٹیوشن میں پریزنٹ ہے، آئین میں پریزنٹ ہے، تو وہ حقوق جو ہے وہ کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ حقوق ہم ان کو کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے جو ہے نا یاد رکھنی ہے کہ کون کون سے ایسے حقوق ہیں جو ہم نے بچوں کو دینی ہے، اور وہ ہم نے کس طرح سے ان کو پرووائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آلموسٹ اگر آپ دیکھ لیں تو پبلک ہیلتھ میں ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس حقوق پبلک اینڈ ہیلتھ سے ریلیٹڈ، تو کچھ حقوق ایسے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کس چیز کے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ۔ تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں یہاں پہ، اگر ہم اس کو ایک ریڈ آؤٹ دے دیں تو کیا ہے کہ ون آف دا موسٹ انکریجنگ سائنز آف دا ٹائمز از دا اویکننگ آف دا پبلک ٹو دی نیڈس آف اینڈ رائٹس آف دی چلڈرن۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس ایک ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں، پبلک کو بتائیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مطلب ہوشیار کرے، اس کو جو ہے نا مطلب بتا دے کہ آپ کی یہ ضروریات ہیں، آپ کی جو چلڈرن ہے اس کی ضروریات اور اس کی جو حقوق ہے یہ ہمارے پاس یہ ان کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ہم دیکھ لینا تو حقوق میں ہمارے پاس، اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر نارمل ہم بات کریں تو ایجوکیشن جو ہے نا، ایجوکیشن یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک رائٹ ہے، رائٹ۔ اور ریممبر ون تھنگ، جب بھی ہم رائٹ کی بات کرتے ہیں اور جب بھی ہم چلڈرن کی بات کرتے ہیں نا، چلڈرن کی، تو چلڈرن میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف میل کی بات ہو رہی ہے یا صرف اور صرف فیمیل کی بات ہو رہی ہے، نہیں، چلڈرن کا مطلب ہے میل اینڈ فیمیل۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو میل بھی ہے اس میں، اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، فیمیل بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، چلڈرن کی بات جب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم رائٹ کی بات کریں تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حقوق، یہ ایک حق ہے جو مطلب ہم، یہ ضروری ہے کہ ہم یہ چلڈرن کو پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں سوری ٹو سے اگر ہم دیکھ لیں تو فیمیل ایجوکیشن کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا، اور میل ایجوکیشن کو انکریج کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، جتنی بھی مطلب ہمارے معاشرے میں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب اگر ہم ایجوکیشن کریں گے تو ایجوکیشن سے پیسہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر پیسہ آ رہا ہے تو بس ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، لیکن ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ دی منی۔ ایجوکیشن کے اگر آپ مطلب آپ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کو دیکھ لینا تو ایجوکیشن میں ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک پازیٹیو چینج ہے، مطلب وہ انفارمیشن جو آپ نے ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو پازیٹیو چینج کا مطلب کیا ہے کہ ایجوکیشن، اب اگر آپ دیکھ لیں میں آپ کو یہ چیز پڑھا رہا ہوں نا، اور لیکن یہ آپ نے ایک پازیٹیو چینج نہ لے کے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہے۔ انفارمیشن کس چیز کو کہتے ہیں، انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مطلب آپ کو نالج تو مل رہا ہے لیکن کوئی پازیٹیو چینج ہی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ انفارمیشن، تو میں نے یہ ایسی ہی جنرل ایک بات کی کہ حقوق کا مطلب یہاں پہ کیا ہے۔ So the needs of the children and our duties towards them are preserved in our constitution۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ مطلب جتنی بھی ضروریات ہے بچوں کی اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ہمارے آئین میں آلریڈی پریزنٹ ہے۔
To meet the special needs of the child, the General Assembly of the United Nations adopted on 20 November 1959 the Declaration of the Right of the Child. मतलब ये जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 नवंबर 1959 को एक डिक्लेयर किया कि राइट टू द चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट टू आवर कम्युनिटी। जो हमारे पास कम्युनिटी है उसके लिए राइट टू द चाइल्ड इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक हुकूक बच्चे की बराबर नहीं करेंगे तो मतलब उससे उसकी परवरिश नहीं होगी। ठीक है, तो ये बातें आपने जो है ना क्या करनी है, याद करनी है। अच्छा, अब मेन बात यहाँ पे आ जाते हैं ना। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ बात की कि मतलब राइट टू दी चाइल्ड का ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये किस तरह से आया है और ये क्या है। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट दी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। जो हुकूक की हम बात कर रहे हैं ना वो कौन कौन से हैं, तो अगर हम उसमें पहला वाला देख ले तो हमारे पास है कि राइट टू डेवलप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अट्रैक्शन एंड सिक्योरिटी स्पेशली अंडर द केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। अब आपने इसको जो है ना समझना है कि मतलब क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट टू दी चाइल्ड क्या चीज़ है, तो राइट टू दी चाइल्ड में अगर हम पहला वाला देख ले तो इसका मतलब है कि to develop an atmosphere of attraction and security to the child। ठीक है, आपने डेवलप करना है एक ऐसे इन्वायरमेंट को जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें अट्रैक्शन होना चाहिए। मतलब अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो बच्चा उसमें रह रहा है वो उसमें सुकून से रहे। दूसरी बात सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है ना 2-3 गार्ड क्लाशनकोव के साथ खड़े हो के वहाँ पे जो है ना मतलब वो खड़े हो और उसकी सिक्योरिटी करें, नहीं। मतलब इसका ये कि आप उसको ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि उसमें उसकी क्या हो, उसमें उसकी परवरिश हो। और वो परवरिश किस तरह से होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मतलब अगर हम बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर लेते हैं ना तो वो बच्चा आगे भी बढ़ सकता है। अगर हम उसकी अखलाक में करें, हम उसकी नॉलेज में करें, हम उसको एजुकेशन में सपोर्ट करें, या इसके अलावा अगर हम किसी मतलब एक बंदा है या मतलब एक बच्चा है वो स्लोली बढ़ रहा है, हम उसकी माइंडसेट को बना रहे हैं कि मतलब आपने आगे जाके बिजनेस करना है, तो आप एक सिक्योरिटी उसको दे रहे हैं कि हाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह से अगर आप उसको देखिए जो डेली ज़रूरियात है उसको पूरा करें तो मतलब क्या है, ये भी एक सिक्योरिटी में आता है कि वो बच्चा उसमें सिक्योर फील करे। वो जो एटमॉस्फेयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो क्या करें, सिक्योर फील करे। और ये क्या है कि ये स्पेशली क्या होना चाहिए, स्पेशली अंडर द केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको इस तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जो मतलब अगर आपने देखा हो, अगर एक सोसाइटी, एक माशरा वो ठीक नहीं है, मतलब उसमें दहशतगर्दी है, बदमाशी की माहौल है, सही है, तो उसमें क्या हमारे जो चिल्ड्रन है क्या वो अच्छी तरह से परवरिश कर सकते हैं? नहीं। अगर धोखे का ज़माना है, झूठ का ज़माना है, तो क्या उसमें एक बच्चा अच्छी तरह से परवरिश कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक इस्लामी माशरा है, एक इस्लामिक से मतलब मेरा ये है कि मतलब सच के बिना पे है, धोखेबाजी नहीं है, या इसके अलावा एक सेफ़ इन्वायरमेंट है कि मतलब आपको ये ख़तरा ना हो कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी बाहर जाएगी, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में वो एक्सपोज़ होगी तो उससे कोई उसको ख़तरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे वो क्या है, वो एक सिक्योरिटी है। तो ये गवर्नमेंट पे भी लाजिम है और इस तरह से पेरेंट्स को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि उसको एक अच्छी इन्वायरमेंट की तरफ लेके आ जाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड करे। दूसरा हमारे पास क्या है कि राइट टू एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। क्या मतलब है कि राइट टू एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में हमारे पास क्या है कि आप उसको न्यूट्रिशन अच्छी तरह प्रोवाइड करें, हाउसिंग और मेडिकल केयर। रिमेंबर वन थिंग, आपने देखा होगा कि मतलब इंसान की बुनियादी 3 चीज़ें हैं। एक है उसका खुराक के बिना एक बंदा जो है ना वो मतलब वो ज़िंदा नहीं रह सकता ना। तो यही बात है कि खुराक, न्यूट्रिशन, अच्छी न्यूट्रिशन होगी, अच्छी ग़िज़ा होगी तो उसकी जो मतलब ग्रोथ है वो अच्छी होगी। ठीक है, ग्रोथ अच्छी होगी तो उसकी मतलब जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो अच्छा होगा। बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो वो आगे कुछ कर पाएगा। उसकी जो है ना मतलब मेंटल ग्रोथ हुई होगी, उसकी फिज़िकल ग्रोथ हुई होगी, तो इससे क्या हो सकता है उसकी मतलब एक
سیٹل لائف جو ہے نا وہ گزار سکتا ہے. اگر اس کو جو ہے نا مطلب بچپن سے اس کو صحیح خوراک نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو مطلب اس کو کیا ہو سکتا ہے، مینٹل ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے، مال نیوٹریشن ہو سکتا ہے، جس طرح سے ہم نے لاسٹ چیپٹرز میں ڈسکس کیا ہے. تو وہ پھر بیماریاں ہیں نا. دوسری جو ہمارے پاس ہاؤسنگ ہے، ہاؤسنگ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی مطلب سر پہ جو ہے نا چھت ضرور ہونا چاہیے، جتنے بھی مطلب وہ ہے اس کو. ایک تو نیوٹریشن، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس خوراک ہے بھی لیکن آپ کے پاس ہاؤسنگ، ایک فیملی کے پاس، ایک بچے کے پاس ہاؤسنگ نہیں ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے جتنا بھی مطلب یہ فٹ پاتھ پہ رات کو آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا نا، کہ مطلب وہ کیا ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کھلے آسمان کے نیچے جو ہے نا سو رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب وہ سیکیور ہے؟ وہ بالکل بھی سیکیور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو نیوٹریشن پرووائڈ کرنا، دوسرا ہے ہاؤسنگ، تیسرا ہے ہمارے پاس میڈیکل کیئر. یہ ایسی تین چیزیں ہیں نا کہ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. خوراک ہوگا، ہاؤسنگ ہوگی، لیکن کبھی کبھار بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ ضروریات کی چیزیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے میڈیکل کیئر بھی پرووائڈ کرنا ہے. اچھا، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں رائٹ ٹو دا نیم، ٹو اے نیم اینڈ نیشنلٹی. رائٹ ٹو اے نیم اینڈ نیشنلٹی کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک نام اور نیشنلٹی اس کو جو ہے نا پرووائڈ کرنی ہے. مطلب اگر آپ دیکھ لیں تو اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو اس کو پاکستان کی جو ہے نا نیشنلٹی ملے گی. اس طرح سے اس کو ایک نام بھی ملے گا. تو مطلب رائٹ ٹو اے نیم اینڈ نیشنلٹی بھی ہونا چاہیے. رائٹ ٹو اے فری ایجوکیشن. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے فری ایجوکیشن پہ. سوری ٹو سے، لیکن بہت سارے مسائل اس ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ہیں نا کہ اس میں ایجوکیشن کی بڑی وہ ہے. آپ کو کبھی ہم اس کو جو ہے نا انڈیویجولی ایک ٹاپک میں پڑھ لیں گے کہ واٹ از ان ایجوکیشن. لیکن میں نے پہلے بھی اس سے پہلے آپ کو بھی بتایا کہ ایجوکیشن از اے پازیٹیو چینج. ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ ایک پازیٹیو چینج. صحیح ہے، وہ پازیٹیو چینج. اب آپ سمجھیں گے کہ اب مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ پازیٹیو چینج کا کیا مطلب ہے. میں ایک پبلک ہیلتھ سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں تو اس کی پازیٹیو چینج کا کیا مطلب ہوا. تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کل مثال کے طور پر جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ میں ایک بندہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بن جاتا ہے. صحیح ہے، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر. ٹھیک ہے، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا کیا کام ہوتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ رائٹ ٹو دی چائلڈ کو پرووائڈ کرتے ہیں. جتنے بھی مطلب بچے ہیں اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا وہ ابھی آفیسر بن گئے، اب اس کے پاس تو یہ انفارمیشن ہے کہ میں نے کس طرح سے بچوں کو بچانا ہے، بچوں کے حقوق کس طرح سے دلوانے ہیں، لیکن وہ حقوق وہ اس کو پہنچا نہیں رہا. تو جتنا بھی آپ کے پاس یہ نالج وغیرہ ہے یہ بس کیا رہ گیا ہے، صرف انفارمیشن ہی. کیونکہ آپ نے تو اپنے وہ جو کام ہے وہ تو کیا نہیں ہے نا. پازیٹیو چینج تو آپ نے لایا نہیں ہے نا. آپ نے تو وہ چینج ہی نہیں لائی. اگر ایک بندے کو، ایک چلڈرن کو حقوق نہیں مل رہے تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کیا کریں اس میں پازیٹیو چینج لے کے آئے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے مثال کے طور پر ابھی ایک بندہ ہے، ایک میل ہے. میں میل کو ہی جو ہے نا بات کر لیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک تھوڑا سا وہ ہے، کنٹروورشل ہے، لیکن میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فیمیل ایجوکیشن بہت کم ہے. فیمیل ایجوکیشن، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ فیمیل ایجوکیشن پہ ہم جو ہے نا فوکس کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمارا جو ایجوکیشن ہے نا وہ صرف اور صرف کس چیز کے لیے ہے؟ وہ ہے منی جنریشن کے لیے. منی جنریشن. ایک بندہ تعلیم حاصل کرے گا، جب وہ تعلیم حاصل کرے گا اس کو جاب ملے گی، وہ منی جنریٹ کرے گا، تو بس یہ ہمارا مقصد ایجوکیشن کے لیے کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہمارا جو ہے نا حال ہے. اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں فیمیل کی، تو فیمیل تو ویسے بھی جو ہے نا اس کو ایجوکیشن تو نہیں مل رہی ہوتی، لیکن جب وہ ایجوکیشن حاصل کرتے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی تو جو ہے نا 10-15 سال بعد آپ کی شادی ہو جانی ہے، تو مطلب آپ نے ایجوکیشن پہ کیا کرنا ہے.
اب یہاں پہ ہمارا کیا ہے، اب یہاں پہ ہمارا وہ جو مقصد ہے نا وہ خراب ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشن کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، اب آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں نا، تو جب آپ میڈیکل پڑھیں گے تو یہ لازماً ہے کہ آپ کو جاب ملے گی، کیونکہ آپ نے ایجوکیشن کی ہے، آپ نے ڈپلومہ کیا ہے، آپ نے بیچلرز کیا ہے، تو اگر آپ کو جاب مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے پازیٹیو چینج کس طرح سے لانی ہے کہ جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو غلط پریکٹسز ہو رہے ہیں، آپ نے اس کو منع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں منع کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک پازیٹیو چینج لانی ہے۔ پھر جو اگر آپ پازیٹیو چینج نہیں لائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کے ساتھ جھگڑا لگائیں کہ آپ یہ جو مثال کے طور پر زیادہ پیسے لے رہے ہیں یا اس کے علاوہ نہیں، جو آپ جو مختلف لوگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ اس سے اچھی سروس پرووائڈ کریں، یہ بھی ایک اچھائی ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو چینج ہے۔ اس کے علاوہ اگر مثال اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جاب اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس پیسہ تو جنریٹ ہوگا نا، تو وہ مقصد بھی آپ کا آٹومیٹکلی کیا ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے یہاں پہ کہ میں نے ایک پازیٹیو چینج لانی ہے، ایک اچھا کام کرنا ہے، ثواب کی نیت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پیسہ تو ویسے بھی جنریٹ ہوگا کیونکہ آپ جاب پہ ہے، آپ کو پیسے ملیں گے اگر آپ جاب کریں گے، لیکن آپ کی نیت یہاں پہ کیا ہو گئی ہے، یہ ہو گئی۔ اب میں ایک دوسری بات یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر رائٹ ٹو اے فری ایجوکیشن، اگر ہم ایک فیمیل کو کہیں کہ مثال کے طور پر کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تو ویسے بھی آپ کی شادی ہو جانی ہے، تو مطلب آپ نے ایجوکیشن کیوں حاصل کرنی ہے؟ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال لیتا ہوں، میں خود ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، تو کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے، اللہ کرے کہ مطلب یہ چیز ختم ہی ہو جائے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر فیمیل ایجوکیشن ہے تو فیمیل ایجوکیشن میں اگر میں ایک نرس کی بات کروں، مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے ہاسپٹل، ٹھیک ہے، جب ایک بندہ آتا ہے ہاسپٹل اور ہاسپٹل میں اس کی جو مریض ہے نا، جو مریض وہ لے کے آ رہا ہے وہ ہے فیمیل، ٹھیک ہے، اب وہ فیمیل جو بیمار ہے اس کے لیے تو فیمیل کا ہونا ضروری ہے نا، یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں فیمیل نرس کا ہونا تو ضروری ہے نا، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ فیمیل نرس نہیں ہوگی تو مطلب فیمیل نرس ہے نہیں، تو اب کیا ہوگا، جو مریض آئی ہے نا اس کو کون اٹینڈ کرے گا؟ میل اٹینڈ کرے گا، صحیح ہے۔ تو یہ صرف اور صرف میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں، ایک ایگزامپل، اس ہزاروں ایگزامپلز ایسے ہیں جس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فری ایجوکیشن ٹو دی چائلڈ کیوں امپورٹنٹ ہے، چائلڈ کا مطلب میل اینڈ فیمیل، صحیح ہے۔ اب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں فیمیل نرس کی، تو مطلب اگر یہاں پہ فیمیل نرسز نہیں ہے، ایجوکیشن انہوں نے حاصل ہی نہیں کی، تو اس کو کون اٹینڈ کرے گا؟ وہی میل اٹینڈ کریں گے، تو مطلب ابھی آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا کہ میں مطلب کیا کہہ رہا ہوں، صحیح ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ پروسیجرز میں جو ہے نا مطلب فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہوتے، ڈاکٹرز ہوتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اگر ڈاکٹرز ہوتے تو وہ بھی میل کرتے، فیمیل کرتے، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ مطلب سرجریز وغیرہ میں ہمارے پاس بہت سارے ایسی ڈاکٹرز ہیں جو کم ہوتی ہیں، نہیں ہوتے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام ہے جان بچانا، کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، اگر آپ ایک نرس ہے، اگر آپ جو بھی ہے، آپ کے پاس جو بھی آیا ہے، اگر وہ فیمیل ہے، میل ہے، چائلڈ ہے، اولڈ ایج کا ہے، وہ آپ کے پاس ایک مریض ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک مریض کی بیس پہ اس کو دیکھنا ہے، تو مطلب یہ میں نے ایک فری ایجوکیشن کی بات کی۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب اگر ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، ایک فیملی، یہ آپ اپنے فیملیز میں آبزرو کریں، جتنی بھی فیملیز ہیں نا تو اس میں میل مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف، صحیح ہے۔ تو اب میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ فری ایجوکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے، رائٹ ٹو اے فری ایجوکیشن۔ اب فری ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے کہ مطلب آپ نے کیا کرنا ہے،
کہ اگر موسٹلی تو ہسبینڈ جو ہوتے ہیں میل جو ہوتے ہیں وہ تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن وائف کبھی کبھار کیا ہوتی ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہے یا اس نے اتنی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی. تو جتنے بھی اس کی چلڈرنز ہوتے ہیں نا، چلڈرنز وہ کیا ہے، وہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا وہ اپنی مدر کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. تو جتنی بھی اسکول وغیرہ کی جتنی بھی مطلب ضروریات ہوتی ہے، مطلب اس کو پڑھانا، ہوم ورک کرنا، تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا مطلب امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہسبینڈ تو ویسے بھی جاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اتنی مطلب فوکس نہیں ہوتی ان کی ایجوکیشنس پہ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم مدر کو دیکھ لیں تو سارا وہ جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ یہاں پہ آ جاتا ہے ایجوکیشن پہ. تو فری ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. یہاں پہ فری ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، اگر میل ہو فیمیل ہو. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میل اینڈ فیمیل کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے فری ایجوکیشن، فری کا مطلب کیا ہے کہ نو کاسٹ، اس پہ کوئی کاسٹ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں نے اگزامپل دی کہ مدر پہ ساری وہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ آ جاتی ہے. تو اگر مدر جو ماں ہے وہ پڑھی لکھی ہو تو وہ اچھی طرح سے اپنے بچے کو کیا کر سکتی ہے، ایجوکیٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ خود جو ہے نا ان ایجوکیٹڈ ہو تو کیا وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. اگر یہ ایک میل بچہ ہے، صحیح ہے، تو ابھی ہمارا تو موسٹ جو وہ ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ میل کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ اس کی جو مدر ہے وہ اس کی ٹریننگ کر رہی ہے اور یہ میل اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو مدر ہے نا وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایجوکیشن، جو فری ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے، تو اس میں دونوں کو اپنا اپنا حصہ ملنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو ابھی کلیئر کر دیا ہے کہ کیوں میل اینڈ فیمیل کے لیے جو ہے نا ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. اور ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے کہ وٹ از این ایجوکیشن. صحیح ہے. تو اٹ از اے پازیٹیو چینج وچ ول اکر ان یور بیہیویئر، ان یور ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد آئے ہمارے پاس رائٹ ٹو فل اپرچونیٹی فار پلے اینڈ ریکریشن. کیا مطلب ہے کہ مطلب جو پلے اور ریکریشن جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جتنے بھی چلڈرن وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے مطلب وہ کھیل کود میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہاں اس کے لیے ریکریشن اور پلے مطلب کھیل کود کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اپنی جو ہے نا وہ اپنا حصہ جو ہے نا وہ ضرور ان کا ہونا چاہیے. اچھا، رائٹ ٹو اسپیشل کیئر اف ہینڈی کیپ. اگر ایک بچہ جو ہے نا یا بچی معذور ہے، ٹھیک ہے، تو اس ہینڈی کیپ کا مطلب ہے معذور، تو اس کو اسپیشل کیئر پرووائڈ ہونی چاہیے. اسپیشل کیئر کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ایک ایکسٹرا کیئر ملنی چاہیے، کیونکہ ابھی اس میں جو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ نارمل ہیومن بینگ کی طرح نہیں ہوتی. مطلب نارمل ہیومن بینگ کی سے مراد میرا یہ کہ وہ معذور ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اسپیشل کیئر اس کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رائٹ ٹو بی امنگ دا فرسٹ ٹو ریسیو پروٹیکشن اینڈ ریلیو ان ٹائمز آف ڈیزاسٹر. کیا مطلب ہوا کہ ابھی میں آپ کو یہ جملہ آپ پڑھ لیں. رائٹ ٹو بی امنگ فرسٹ ٹو ریسیو پروٹیکشن اینڈ ریلیو ان دا ٹائم آف ڈیزاسٹر. ڈیزاسٹر کا کیا مطلب ہے، ایک حادثہ. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گئے، کار ایکسیڈنٹ، صحیح ہے، اب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں، صحیح ہو گئی. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کن کو بچانے ہیں، آپ نے بچوں کو بچانے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود تو بچا نہیں سکتے. تو رائٹ ٹو بی امنگ دا فرسٹ آپ نے کس چیز کو بچانے، جو پروٹیکشن آپ نے دینی ہے وہ کون ہونی چاہیے، وہ چلڈرن ہونے چاہیے. کیونکہ جتنی بھی بچے ہوتے ہیں وہ تو نہ تو خود اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ان کو یہ طریقہ آتا ہے کہ اگر کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. اگر وہ ہوش میں ہو بھی تو اس کو پتہ نہیں ہوتا. اگر زلزلہ آ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے، باہر جانا چاہیے، کدھر جانا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی سیلاب وغیرہ آ گیا ہے تو مطلب اس میں ہم نے کیا جو ہے نا کیا کرنا چاہیے.
تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ پروٹیکشن اگر آپ نے دینی ہے تو وہ آپ نے چلڈرن کو دینی ہوتی ہے۔ اچھا، رائٹ ٹو لرن ٹو بی یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی، کیا مطلب ہوا؟ وہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ رائٹ ٹو لرن ٹو بی یوزفل ممبر، اگر ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا ہے نا تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا۔ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بغیر کوئی مقصد کے پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اتنی عظیم ذات ہے، وہ ایک چیز کو بنائے گا، ایک انسان کو بنائے گا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ رائٹ ٹو لرن ٹو بی اے یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی۔ یوزفل کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں نا، آپ نے اگر رہنا ہے اس میں، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کوئی فائدہ دے سکتا ہوں، یا اگر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو مطلب میں امن سے رہ سکتا ہوں، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ تو دس از دا میننگ آف دا یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، رائٹ ٹو بی براٹ اپ ان اے اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، ٹالرنس، فرینڈشپ امنگ پیپل، پیس اینڈ یونیورسل برادرہڈ۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کی پرورش اس طرح کرنی ہے نا، آپ نے اس میں اس طرح کی جذبات پیدا کرنے ہیں کہ آپ میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک بات کو سمجھنے کا طریقہ۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ اس کو بات کریں تو وہ اس طرح سے رسپانس دیتے ہیں کہ مطلب کوئی جاہل بندہ ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ اس سے نرمی سے بات کریں گے، اخلاق کے ساتھ بات کریں گے، لیکن وہ آپ کو اس طرح سے رپلائی دے گا کہ مطلب وہ بد اخلاق کی لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، ٹالرنس، ٹالرنس کا کیا مطلب ہے؟ برداشت۔ جتنے بھی آپ اگر اس کی پرورش کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہ انشور کرنا ہے، یہ اسپرٹ اس میں پیدا کرنی چاہیے کہ آپ نے برداشت سیکھنا ہے، برداشت ہر حالت میں سیکھنا ہے۔ آپ نے کس طرح سے اچھے وقت کو برداشت کرنا ہے، برے وقت کو کس طرح سے برداشت کرنا ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی سخت ٹائم آیا ہے تو آپ نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سخت ٹائم سے آپ نے نکلنا کیسے ہے، کس طرح سے اپنے غم و درد کو کس طرح سے ایک آئیڈیا میں چینج کرنا ہے، صحیح ہے؟ کس طرح سے آپ نے ایک مطلب سخت حالات میں اپنی انرجی کو بحال رکھنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹالرنس ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو آپ نے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ سارے وہ کیا ہے؟ ٹالرنس ہے۔ اچھا، فرینڈشپ امنگ پیپل، مطلب لوگوں کے ساتھ دوستی، امن، اور یونیورسل بردرہڈ، بھائی چارے کے ساتھ رہنا۔ رائٹ ٹو انجوائے دیز رائٹ irrespective آف کلر، سیکس، ریس، ریلیجن اینڈ نیشنل اوریجن۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جتنے بھی ہم نے یہ رائٹس کی بات کی نا، تو ہر بندہ اگر وہ جس کلر کا بھی ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے، جس سیکس کا بھی ہے، مطلب میل ہے یا فیمیل ہے، جس ریس کا بھی ہے، جس سے مطلب ہم کہتے ہیں نا یہ افریدی ہے، یہ جو ہے نا خٹک ہے، یہ جو ہے نا بنیر کی ہے، تو یہ مطلب ہمارے پاس ریس ہے۔ تو جس ریس کا بھی ہے، جس ریلیجن کا بھی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے، جو بھی ہے، جو نیشنلٹی ہے اس کی اور جو اوریجن ہے، یہ یو این نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہے irrespective ٹو دا کلر، سیکس، ریس اینڈ ریلیجن، اس میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کسی کو، ہر چلڈرن کو اپنا حق ملنا چاہیے، اور اس کو یہ حق انجوائے کرنا کہ بھی مطلب وہ اپنے حق کو انجوائے بھی کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں رائٹ ٹو دی چلڈرن۔ اب اس میں نیچے کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں، یہ والا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو اس میں بات ہو رہی ہے یونیورسل چلڈرنس ڈے کی۔ اٹ از observed on the 14 November in every year and was started by the UNICEF and International Union on Child Welfare۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بات آپ نے سرچ کرنی ہے، آپ نے انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ہے کہ what is UNICEF، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات سرچ کرنی ہے۔ اب 14 نومبر کو جو ہے نا ایک چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے، صحیح ہے؟ In 1945, the UN General Assembly passed a formal resolution established Universal Children's Day and assigned to UNICEF and the responsibility for promoting this annual day۔ مطلب کیا ہے کہ اس اینول ڈے کو پروموٹ کیا جائے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروٹیکشن آف دا چائلڈ کیا چیز ہے، رائٹس ٹو دا چائلڈ جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ایک یونیورسل چلڈرن ڈے کے بنایا
کے بیس پہ منایا جاتا ہے، اور اس کو ہم جو ہے نا 14 نومبر کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ جو رائٹ ٹو دا چلڈرن والا ٹاپک ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے میٹرنل ہیلتھ میں۔ میٹرنل ہیلتھ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ایک ہی لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے میں اس کو کور کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے، ایک ہیلتھ کیئر کے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، مدر سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کریں گے، ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ابھی آپ کو بور کیا جائے، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کور کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔